السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ 9 مئی کیس، چیئرمین PTI سمیت تمام ملزمان پر بغاوت کی دفعہ عائد۔ لانگ مارچ کیس میں عمران خان، شیخ رشید کو عدالت پیش کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمین PTI سے جواب طلب۔ بیرونی فائنینسنگ کے تحت 4.5 ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ، IMF پروگرام میں مشکلات۔ صورتحال IMF کے پہلے جائزے میں مسئلہ بن سکتی ہے۔ تقریباً 3 ارب ڈالر کے غیر چینی تجارتی قرضے نہیں مل سکیں گے۔ نون لیگ نے بندوبست کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، شکایت بھی اسی سے ہے۔ بلاول کا کہنا ہے کہ یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کا الزام، خواجہ آصف کا بلاول کو جواب۔ کلبھوشن بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نشان، اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ پاکستان مسجد اقصی پر اسرائیل کی حالیہ جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ کینیڈا نے سکھ شہری کے قتل سے بھارت کے ممکنہ تعلق پر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارت کو اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، چاہتے ہیں مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کیا جائے۔ کینیڈا میں سکھ اور مسلم رہنماؤں کا حکومت سے اہم مطالبہ۔ سکھ رہنما کا کہنا ہے کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے انکشافات سکھ برادری کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کینیڈا میں سکھوں کے خلاف موجودہ دیگر خطرات سے آگاہ تھے۔ کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کے کیس میں نئی پیش رفت، ملزم کا انٹرویو کرنے والے جاسوس کی عدالت میں گواہی۔ جاسوس کا کہنا ہے کہ ملزم کی ذہنی صحت کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ سب کے لیے محفوظ، خوشحال اور مساوی دنیا کا خواہاں ہے۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ مسابقت کو تصادم میں بدلنے کا خواہاں نہیں۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس خوراک کی عالمی قلت کو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی، اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں مسلم رہنماؤں کا احتجاج۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ترکیہ، ایران اور قطر کا قرآن کی بے حرمتی پر احتجاج، مجرمانہ خاموشی پر مغربی ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نیو یارک میں مباحثے سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی سطح پر معاشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں مباحثے سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی سطح پر معاشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباحثے سے خطاب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو اجلاس میں بھی شریک ہوئے، جہاں انہوں نے کہا کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں
اہمیت کے حامل ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات ہوئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کی سب سے پہلے پڑوس کی پالیسی پاکستان کی حکمت عملی سے مطابقت رکھتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاک ایران تعلقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر یکسانیت اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں مضبوط تعاون شامل ہے۔ ملاقات میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان تعلقات کو مزید مستحکم اور گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انوار الحق کاکڑ اور ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے مابین اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ مند بارڈر مارکیٹ کے حالیہ افتتاح سمیت دیگر اقدامات نہ صرف سرحدی علاقوں کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے بلکہ دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے اجتماعی عزم کے ٹھوس اظہار کے طور پر بھی کام کریں گے۔ ملاقات میں انوار الحق کاکڑ نے دونوں ممالک کے لیے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ اپنے منفرد جغرافیائی محل وقوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقائی امن و خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دیں۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمان کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود نے بتایا کہ 9 مئی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں 120 بی کی دفعات لگا دی گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جائے وقوع پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں، لہٰذا چالان جمع کروانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات دور کر دیے گئے۔ اب ایجنسیز کی رپورٹ ملنے پر چالان جمع کروا دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شیخ رشید کو لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار اور شیخ رشید اغوا ہیں، عدالت پیش کیا جائے، صرف رپورٹ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل سے رپورٹ مانگی تو سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بن جائے گا۔ شیخ رشید کا کچھ علم نہیں کہاں ہے، انہیں بھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں۔ وکیل نے کہا کہ صداقت علی عباسی کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشریٰ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح سے متعلق کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے 25 ستمبر کو فریقین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان کے بیرونی فائنینسنگ پلان میں سے تقریباً 4.5 ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ ہے، جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید 1 ٹریلین روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے بیرونی فائنینسنگ پلان میں سے تقریباً 4.5 ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ، جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید 1 ٹریلین روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ یہ صورتحال آئی ایم ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے دوران سنگین مسئلہ بن سکتی ہے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 4.5 ارب ڈالر کا فائنینسنگ گیپ اور رواں مالی سال کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے تقریباً 1 ٹریلین روپے کم مختص کرنا غیر حقیقی بجٹ تخمینے کا نتیجہ ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے حالیہ دنوں میں متعدد اجلاس ہوئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کی بیرونی فائنینسنگ کے تخمینے کے مقابلے میں خدشہ ہے کہ کم از کم 4.4 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے نہیں مل سکیں گے۔ یہ معاملہ وزارت خزانہ میں اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد اقتصادی امور ڈویژن اور فائنانس ڈویژن کے درمیان اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ اس خلیج کو پر کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اگر ان مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو وہ اس سال نومبر میں 3 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے وقت مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت خزانہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی نچلی کریڈٹ ریٹنگ اور عالمی سطح پر زیادہ شرح سود کے ماحول کے پیش نظر پاکستان کو تقریباً 3 ارب ڈالر کے غیر چینی تجارتی قرضے نہیں مل سکیں گے۔ تاہم وزارت خزانہ اب بھی 1 ارب ڈالر کی چینی کمرشل فائنینسنگ اور دیگر ذرائع سے تقریباً 600 ملین ڈالر حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے۔
گزشتہ ماہ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ موجودہ معاشی حالات کی روشنی میں فائنینسنگ پلان پر نظر ثانی کرے اور خاص طور پر غیر چینی غیر ملکی کمرشل بینکوں سے قرضوں اور ساورن بانڈز کے ذریعے سے فنڈز کے حصول کا تخمینہ لگایا جائے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت قرضے ملنا ابھی شروع نہیں ہوئے، حالانکہ حکومت کو امید تھی کہ آئی ایم ایف کے قرض کی منظوری کے فوراً بعد یہ قرضے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک کے قواعد و ضوابط بھی اس فنڈنگ کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر صوبے ترقیاتی سرگرمیوں میں تیزی لائیں اور اسٹیٹ بینک اپنے قواعد میں نرمی کر سکے تو کثیر جہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران $7 ارب سے زائد کی ادائیگیاں ہو سکتی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت نون لیگ سے ہے اور مجھے یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت نون لیگ سے ہے اور مجھے یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، جبکہ نون لیگ کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے چیئرمین پی پی بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی، لیول کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ الیکشن کی تاریخ کا فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ کرتی، پی ڈی ایم کے سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا۔ نون لیگ نے بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو شکایت انہی کے خلاف ہوگی، کسی اور سے شکایت ہوتی تو میں اس کا نام لیتا۔ پی پی کے اس حوالے سے اعتراض سیاسی جماعت سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی فنڈز کے منصوبوں پر قانون واضح ہے کہ منظور شدہ منصوبے جاری رہنے چاہیے۔ اگر صرف 90 دن کے لیے روکنے کی بات ہوتی تو مسئلہ نہ تھا، لیکن ہمیں تو الیکشن کی تاریخ ہی نظر نہیں آ رہی کہ انتخابات کب ہیں، تو اس لیے مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ تھا کہ نواز شریف واپس آئیں، پیپلز پارٹی انہیں ویلکم کرے گی۔ ہم بھی اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے یقین ہے میاں نواز شریف بھی سامنا کریں گے۔ پی پی رہنماؤں کے خلاف نیب کیسز پرانے ہیں جو موجودہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومتی اتحاد کا تجربہ اچھا رہا، اچھا تعلق نہ ہوتا تو ہم 14 دن بھی نہیں چل سکتے تھے، مستقبل میں بھی اچھا رہ سکتا ہے۔ بلاول کے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کے الزام پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی، لیول کیسے ہوگا؟ الیکشن شیڈول آئے گا تو انتخابی مہم چلے گی، پھر شکایت کا جواز ہوگا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ پی پی کی شکایت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، نگراں حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نون لیگ کا نگراں حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ کینیڈا میں بھارت کی طرف سے ایک سکھ کی ٹارگٹ کلنگ افسوسناک ہے۔ بھارت دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ کینیڈا میں بھارت کی طرف سے ایک سکھ کی ٹارگٹ کلنگ افسوسناک ہے۔ بھارت دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر ڈوزیئر دیا گیا۔ نیو یارک میں سائیڈ لائنز پر بھارت سے ملاقاتوں کا امکان نہیں۔ ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں ترجمان نے بتایا کہ بھارت نے جون 2021 میں لاہور میں دہشت گردی کی کارروائی کی۔ سال 2016 میں بھارتی عراق کے کمانڈر کلبھوشن کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی کمانڈر نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن کے اسٹیٹس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسجد اقصی پر اسرائیل کی حالیہ جوہریت کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی کی وزیر خارجہ سے گزشتہ رات ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افغانستان میں امن و امان کی صورتحال اور باہمی تعاون پر بات ہوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے صدر اردوان کے بیان کو سراہتے ہیں۔ ترکیہ نے ہمیشہ جموں کشمیر کے بارے میں پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم دورہ نیو یارک پر ایک مختصر وقت ساتھ لے کر گئے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ اور ایرانی صدر کے درمیان نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم آج موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات کو کوئی اور رنگ دینا انتہائی گمراہ کن ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر، کانگریس کے ارکان، امریکی حکام سے متواتر ملتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں کسی بھی سفارتکار کے فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین مذاکرات دونوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف بورڈ میں بہت سے مزید شراکت دار موجود ہیں۔
غیر ملکی ادارے کی خبر بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔